السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد، اسلام کے بعد نماز کا ذکر کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی میں اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ مسلمان نماز کے پابند اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں ذکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، مرنے کے بعد آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اس کو ایمان بالغیب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایمانیات میں، ایمان کے باب میں اپنی عقل لڑانا، قیاس آرائی کرنا یا اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کرنا یہ مطلوب نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ غیب کا مطلب ہی ہوتا ہے بلا سوچے سمجھے اس پر یقین اور ایمان رکھنا۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے، بتا دیا ہے، تو اس کو بلا چوں چرا بغیر سوچے سمجھے ایمان لانا، یہ ایمان بالغیب۔ بلا دیکھے، بس اللہ کی کتاب میں، اس کے رسول نے احادیث میں بیان کر دیا ہے، تو اس میں زیادہ کھوپڑی لگانے کی ضرورت نہیں، بس سن کر کے بلا چوں چرا، جس کو یوں کہہ لیجیے کہ بلا سمجھے بلا سوچے اس پر ایمان رکھنا۔ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بہت زیادہ گہرائی سے سوچنے کی ضرورت، اللہ اور اس کے رسول کو حکم آ گیا، اس پر یقین رکھنا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ برحق ہے۔ تو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بلا دیکھے بلا تحقیق کیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جو ان کو روزی دی ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین ایمان اور نماز کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ایمان لانے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے، نماز کی پابندی کرنے سے روزی اور رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رزق اور روزی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیسا نقطہ ہے، بہت باریک نقطہ ہے۔ نماز کے بعد اللہ نے کہا کہ جو اللہ نے ان کو روزی دی وہ خرچ کر دے، اور ظاہر سی بات ہے خرچ کب کرے گا آدمی خرچ کب کرے گا؟
جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمت سے نوازے. اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، اللہ نے دولت نہیں دیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خرچ کیسے کرے گا؟ بلکہ وہ لوگوں کے خرچ کا استعمال کرے گا، لوگوں کے خرچ کا استعمال کرے گا اور لینے والے بنے گا، دینے والا نہیں بنے گا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں نماز کے بعد فوراً انفاق کا ذکر کیا کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ نے جو ان کو روزی دی ہے اس کو لٹاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور بھی نماز کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے سے، نماز پڑھنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے روزی ملتی ہے. رزق اور روزی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مال سے نوازتا ہے، دولت سے نوازتا ہے. کس راستے سے؟ جب آدمی ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ دین اور اسلام پر مضبوطی سے قائم ہو جائے اور نماز کی پابندی کرنے والا بن جائے. تو اس آیت کریمہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 جو پڑھی گئی ہے، یہ متقیوں کے اوصاف ہیں، یہ نیک لوگوں کے اوصاف ہیں. جو اللہ رب العالمین کے سچے اور نیک بندے ہیں، ان کی کچھ صفات اللہ نے ذکر کی ہے. تو ان 3 صفات کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ ایمان، اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ اور صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے، رب کی توفیق سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ جو ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے، نماز کی پابندی کیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ رب العالمین جو کچھ نازل کیا اس پر یقین اور ایمان رکھا، آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آواز اندر بھی آتی ہے. ہاں اس میں آواز اندر آتی ہے. اندر جی اس میں آواز اندر آتی نہیں، وہ تو اوپر ہے، مطلب اس سے تھوڑا آواز نہیں دے رہتی ہے، اس کی آواز تیز رہتی.